ناظرین، عراق کی جانب سے ایک بہت بڑا حملہ اسرائیل پر رپورٹ کیا جا رہا ہے، جس میں کئی ایک بندرگاہیں اسرائیل کی نشانہ بنی ہیں، جس میں آئل کی بندرگاہ ہے۔ پھر پہلی بار عراق کی جانب سے جو قیمتی ترین جنگی بیڑے ہیں جو کہ ایلات کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی جو اسرائیل کا ٹیریٹوریل واٹر ہے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کو عراق نے نشانہ بنایا ہے۔ اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ عراق اور یمن کا کوارڈینیٹڈ اٹیک تھا، یعنی دونوں نے مل کر یہ حملہ کیا، اور اس کے علاوہ ان کی جو بیسز ہیں ایئر بیسز ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ عراق کا بہت بڑا حملہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ پھر ناظرین، غزہ سے خبر سامنے آئی ہے۔ غزہ میں جو اکلوتی برگیڈ رہ گئی ہے اسرائیل کی، جو کہ برائے نام وہاں پر چھوڑی ہوئی ہے، اس پر حماس حملہ آور ہو گئی ہے۔ یعنی وہ جو برگیڈ وہاں پر موجود ہے وہ لڑنے کے لیے نہیں ہے، وہ ایک علاقے کو کنٹرول کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر حماس آ کر حملہ آور ہو گئی ہے۔ تو اب اسرائیل کے لیے بڑی مشکلات وہاں پر پیدا ہو رہی ہیں، مزید ہلاکتیں وہاں سے رپورٹ ہوئی ہیں۔ تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آغاز ہم کر لیتے ہیں عراق سے، اور عراق روز بروز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے حملوں میں تسلسل آ رہا ہے۔ نئے نئے جو اسرائیلی علاقے ہیں ان پر اٹیک کر رہے ہیں، اور بڑے پریسائزلی اور بڑے جو سٹرونگ ہولڈز ہیں اسرائیل کے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اگر میں پچھلے 5 دن اگر دیکھوں تو 5 دن عراق سے حملے رپورٹ ہوئے ہیں، یعنی یہ اتنا تسلسل آ چکا ہے۔ ایک سب سے زیادہ اس وقت لیبنان سے حملے ہو رہے ہیں تسلسل کے ساتھ، اور دوسرا اگر کوئی ملک ہے تو وہ عراق ہے، جہاں پر ایک سے زیادہ تنظیمیں جو ہیں وہ اسرائیل پر حملہ آور ہیں۔ تو آج کا جو حملہ ہے اس کو اگر ہم کہیں کہ پہلے جتنے بھی حملے ہوئے ہیں ایک ہی وقت میں کیے جانے والا یہ سب سے بڑا حملہ ہے۔ یعنی انہوں نے بڑے حساس علاقوں کو نشانہ بنایا، لیکن ایک ہی ٹائم پہ 3 مختلف ایریاز کو نشانہ بنانا، اور تینوں امپورٹنٹ، جن میں سٹیز بھی شامل ہیں، جن میں بندرگاہیں بھی شامل ہیں، جس میں ایئر فورس بھی شامل ہے، جس میں نیوی بھی شامل ہے۔ یہ پہلی بار ایسا ہے کہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو آغاز ہم ناظرین کرتے ہیں، جو پہلا حملہ ہوا ہے وہ ایشکلون سٹی اور جو ایشکلون آئل پورٹ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یعنی اسرائیل کا جو سارا تیل ہے وہ ایشکلون کے ذریعے آ رہا ہے، جو پائپ لائن آئل کی کنیکٹڈ ہیں وہ بھی ایشکلون کے ساتھ ہیں، جو باقی بحری جہاز آ رہے ہیں، ٹینکر آ رہے ہیں، وہ بھی اسی پورٹ کے اوپر آ کر آف لوڈ ہوتے ہیں آئل، اور یہاں سے پھر پورے ملک کو سپلائی ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی بڑی امپورٹنٹ ایک آئل پورٹ ہے، سب سے بڑی آئل پورٹ ہے یہ ایشکلون۔ تو 7 سٹی ہے، تو سٹی کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، یعنی ان کے کسی ملٹری ٹارگٹ کو، اور جو یہ بندرگاہ ہے آئل کی وہاں پر بھی ہٹ کیا گیا ہے۔ سو یہاں پر ایک بہت غیر معمولی حملہ ہوا ہے۔ اچھا، دوسرا ناظرین جو بڑا نشانہ بنا ہے وہ ایلات ہے، یعنی ایلات کا سٹی اور ایلات کی بندرگاہ، اور بہت بڑا یہ حملہ ہے ناظرین۔ جنگی بیڑوں کو، جو اسرائیلی جنگی بیڑے ہیں وہ پہلی بار انڈر اٹیک آئے ہیں، یعنی عراق سے پہلی بار یہ جو جنگی بیڑے ہیں وہ انڈر اٹیک آئے ہیں، اور کچھ جو ڈرونز عراق نے فائر کیے ہیں ان کو ان جنگی بیڑوں نے تباہ بھی کیا ہے ہوا کے اندر۔ اور اس میں ناظرین رپورٹ یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ کوارڈینیٹڈ اٹیک تھا یمن کے حوالے سے، یعنی یمن اور عراق نے دونوں آپس میں کوارڈینیٹ کرتے ہوئے ایلات پر یہ اتنا بڑا حملہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ناظرین ایلات کی سٹی کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور جو ان کی نیوی وہاں پر ہے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی آرمی بتا رہی ہے سائرن ساؤنڈ ان ایلات ایریا۔ اچھا، یہ یہاں پر جو گلف ہے، یعنی یہ تو ایک ایلات کے ایریا میں، ساتھ یہ جو گلف یعنی جو سمندر ہے، جو ادھر جارڈن ہے اور ادھر اس طرف اسرائیل، اور پھر سامنے سینائی ہے، تو درمیان میں یہ جو سمندر ہے، ویسے اس بارے میں یہی آتا ہے کہ جو فرعون جہاں پر ڈوبا تھا، جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے اور فرعون پیچھے ڈوب گیا تھا، وہ بھی یہی والا سمندر ہے، کیونکہ جو سامنے سینائی ہے یہیں پر کوہ طور پہاڑ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے، تو ساتھ یہ والا جو سمندر ہے یہیں پر فرعون ڈوبا تھا۔ تو یہاں پر ان کا سب سے جو مطلب اسرائیلی نیوی کا سب سے قیمتی ترین جنگی بیڑا ہے SAR-6، وہ یہاں پر وہ ڈپلائیڈ ہیں، ان پر یہ اٹیک کیا گیا، اور SAR-6 نے ہی وہ جو پروجیکٹائل عراق سے آیا ہے اس کو گرایا ہے۔ تو یہ عراق اور یمن کا دونوں نے مل کر حملہ کیا۔ یہ ایلات میونسپلٹی بتا رہی ہے سسپیشس آبجیکٹ واز ٹارگیٹڈ ان گلف آف ایلات، اٹ انٹرڈ اسرائیلی اسپیس۔ تو گلف آف ایلات میں اس کو انٹرسپٹ کیا گیا اور اس کو ہوا میں تباہ کر دیا گیا۔ یہ اسے SAR-6 نے اس کو کیا، اور اسرائیل نے اس کی جو ویڈیو ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے۔ سو ان کے لیے اب تشویشناک بات ناظرین یہ ہے کہ 2000 کلومیٹر دور عراق، 1600 کلومیٹر دور یمن،
کہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی یہ ایسا تھوڑی ہے جیسے یمن ہے بھئی باب المندب سے ہمارے جہاز گزر رہے ہیں تو تباہ کر دیا, ایسا تھوڑی ہے. 1600 کلومیٹر دور اور 2000 کلومیٹر دور عراق بیٹھا ہوئے, اور یہ عراق کی نیشنل آرمی نہیں ہے, یہ ان کی تنظیمیں ہیں. تو وہ کون سی ایسی تنظیمیں میدان میں آ گئی ہیں جن کے پاس اتنے ایکوریسی کے ساتھ ہتھیار آ گئے, اتنے ایکوریسی کے ساتھ ڈرونز اور میزائلز آ گئے, ٹھیک ہے, کہ وہ ہمارے ادھر قیمتی ترین جنگی بیڑوں کو ہٹ کرنا شروع ہو گئے. چلیں آج آپ نے تباہ کر دیا تو یہ تو آغاز ہو گیا اور ان کو راستہ مل گیا ہے کہ اچھا یہ مطلب یہ کام بھی کرنا ہے. تو اب تو ادھر سے بارش ہوگی. میں نے آپ کو بتا دیا کہ عراق کتنے تسلسل کے ساتھ حملے اس نے شروع کر دیے, تو اب تو راستہ کھل گیا ہے. اب ان کی نیوی جو ہے وہ مسلسل انڈر اٹیک آئے گی. تو اس وقت اسرائیل کے اندر بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے. یہ 2 جگہوں پر بڑے حملے ہو گئے. تیسرا ناظرین جو ہوا ہے وہ بیئر شیبا کے اندر ایک بیس ہے, اس کو ہٹ کیا گیا. اب بیئر شیبا کی اگر آپ لوکیشن دیکھیں تو یہ سینٹرل اسرائیل ہے, مطلب بالکل سینٹر میں آلموسٹ جو ہے یہ وہاں پر آ رہا ہے, اور مطلب بڑا ایک امپورٹنٹ علاقہ ہے. اسی کے ساتھ بین گورین ایئرپورٹ بھی ہے, پھر اس سے آگے آپ چلے جائیں تل ابیب ہے. تو اتنا ڈیپ جا کر عراق کی ایک تنظیم نے ان کے ایئر ڈیفنس کو تباہ کرتے ہوئے, حالانکہ جارڈن کے اندر جو پیٹریاٹ ہے وہ بھی ڈپلائیڈ ہے, جو امریکی پیٹریاٹ ہے وہ جارڈن کے اندر ڈپلائیڈ ہے, اور یہ جارڈن کی ایئر سپیس سے ہوتا ہوا اسرائیلی ایئر سپیس سے گزرتا ہوا سینٹر میں جا کر ان کی ایک بیس کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہا ہے. اور اس بیس کے حوالے سے بھی یہی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ پہلی بار اس بیس پر نشانہ سادھا گیا ہے. اچھا, اس کے علاوہ عراق ناظرین یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی جو آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں ان میں بھی ایک ملٹری ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے. یعنی یہ تو پیلسٹائن آکوپائڈ ٹیریٹری ہے نا, عراق کے اندر بھی تو جہاں پر امریکہ بیٹھا ہوا ہے, موساد بیٹھی ہوئی ہے, تو وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں, یہ آپ دیکھیے اسلامی ریزسٹنس وی ٹارگیٹڈ ا وائٹل ٹارگٹ ان آر آکوپائڈ ٹیریٹریز اینڈ دا ہیت زریم ایئر بیس ان بیئر شیبا. تو یہ ایک ہیڈ لائن میں اس نے 2 خبریں دی ہیں کہ بیئر شیبا کی ہیت زریم ایئر بیس اور عراق کی جو آکوپائڈ ٹیریٹریز ہے اس میں جو وائٹل ٹارگٹ ہے وہ موساد کا بھی ہو سکتا ہے, وہ امریکی بھی ہو سکتا ہے, اس کو ہٹ کیا گیا. سو عراق کا یہ اتنے میسو لیول کا حملہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اب ذرا آپ کو لے چلتے ہیں غزہ کے حوالے سے. وہاں سے ناظرین خبر یہ ہے کہ جو ایک بریگیڈ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے, حماس نے اس پر اٹیک کر دیا ہے. ناظرین بہت ذلت اور بہت رسوائی کے ساتھ یہ وہاں سے نکلے ہیں, اور ان کی جو شکست ہے وہ پوری طرح سے دنیا کے سامنے آئی ہے. اور ان کا اپنا میڈیا, مطلب دنیا تو کیا کرے, وہ اپنا میڈیا نہیں جان چھوڑ رہا ہے. ان کی آرٹیکل پہ آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں, ٹاک شوز پہ ٹاک شوز ہو رہے ہیں, مطلب پوری طرح سے ان کی جو رسوائی ہے وہ اندر بھی ہو رہی ہے اور باہر بھی ہو رہی ہے. اب ذرا اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے. نصر اللہ اسپیچ از موسٹلی ڈائریکٹڈ ایٹ اس اینڈ دا آرمی ایگزٹ فرام خان یونس is considered a historic defeat for اسرائیل. اسرائیلی میڈیا کیا لکھ رہا ہے کہ اسرائیل کا خان یونس یعنی غزہ سے آخری بریگیڈز ان کی یہیں پر تھی نا, تو غزہ سے نکلنا وہ ایک عبرتناک شکست ہے. آپ اندازہ لگائیے 6 مہینوں کے بعد, 6 مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گئے, 6 مہینوں کی جنگ کے بعد یہ کیا کہہ کر غزہ سے نکلے کہ جناب ہم تھک گئے ہیں. آپ اندازہ لگائیے اس وقت ان کا یہی بیانیہ ہے کہ جناب ہم تو ریسٹ دینے کے لیے اپنے فوجیوں کو وہاں سے نکلے ہیں, اس کے بعد جناب رفح پر حملہ کریں گے. اب اس تفصیل میں نہیں جا رہا, میں ان کے سارے شکست آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. لیکن ذرا بات اب یہ سمجھے, 6 مہینوں بعد بیانیہ کیا ہے کہ جناب ہم تو تھک گئے ہیں اس لیے ہم باہر نکلے ہیں. ٹھیک ہے, جنگوں سے کیا فوجیں تھک کر باہر نکلتی ہیں, ہار کر نکلتی ہیں یا جیت کر نکلتی ہیں؟ کوئی فوج ہم نے یہ تو نہیں سنا کہ فوج تھک گئی ہے تو باہر نکل آئی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی بھی تو آپ کی ایک بریگیڈ ہے نا وہاں پر, تو آپ اس کو جو ہے روٹیٹ کر لیں, آپ کے جو ریزرو ہیں وہ وہاں پر بھیج دیں, اس فوج کو نکال لیں. یعنی آپ کا پرائمری گول غزہ پر قبضہ ہے, اور اس میں آپ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے بندے واپس لے کر آنے ہیں, وہ جی حماس کو ہم نے ختم کرنا ہے. نہ آپ حماس کا ایک لیڈر پکڑ سکے, اپنا آپ ایک قیدی بھی نہیں چھڑا سکے, تو آپ کی کام, تو وہ خود صاف طور پر لکھ رہے ہیں. اور فلسطین کی جو فتح ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے. اور یہ جو ڈنٹ ڈالا گیا ہے نا, یہ جو چھید کیے گئے ہیں اسرائیل کے اندر, اب یہ عمارت جو ہے وہ زمیں بوس ہونے والی ہے اسرائیل کی, یہ اب قائم نہیں رہ سکتی. ویسے بھی یہ عالمی طاقتوں نے ایک تماشا لگایا تھا اس دنیا میں. میں آپ کو مطلب اس دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں تو ایک ایک میں ان کا کردار میں آپ کو نکال کے دکھا سکتا ہوں, ایک ایک میں ان کا آپ کو پیچھے کوئی نہ کوئی کردار ملے گا کہ انہوں نے سازش کی, کہیں پر فنڈ کیا, کہیں پر کچھ کیا. یہ جتنا بھی فسادات ہے یہ سب میں ان کی کارستانی آپ کو ملیں گی. اب دیکھیں نا, جب جنوبی افریقہ آزاد ہونے والا تھا تو جو آخری ملک جو آخری وقت تک کھڑا رہا کہ اس کو آزاد نہیں ہونا چاہیے, وہ ان میں ایک ان میں اسرائیل تھا.
ٹھیک ہے، تو یہ ہر جگہ پر انہوں نے اپنا جو ہے نا تباہی پھیلائی ہے، لیکن اب اس فتنے کے جو اختتام ہے وہ آ چکا ہے۔ تو بات یہ ہے ناظرین کہ صرف ایک بریگیڈ انہوں نے غزہ میں چھوڑی ہے، اور وہ علامتی طور پر ہے، وہ لڑ نہیں رہی، یعنی اوفینسو پوزیشن میں نہیں ہے بلکہ ڈیفینسو پوزیشن میں ہے۔ اور یہ جو نت زریم کا کوریڈور ہے، یعنی جو اسرائیل اور میڈیٹرینین سی کو ملاتا ہے اور جنوب اور نارتھ کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے غزہ کو، تو یہاں پر اسرائیلی فوج موجود ہے، صرف ایک ہی بریگیڈ وہاں پر ہے، اور اس کا مقصد صرف اس ایریا کو، اس سڑک کو جو ہے وہ اس پر کنٹرول حاصل کیے رکھنا ہے۔ یہاں پر وہ لڑ نہیں رہے ہیں، صرف یہاں پر ایک طرح سے ڈیفینسو پوزیشن کے اندر ہے۔ لیکن اب اس بریگیڈ کے اوپر حملہ ہو گیا، حماس نے آ کر حملہ کر دیا ہے۔ یہ پہلے آپ خبر دیکھیے، We bombed the headquarters of the Zionist Nihal Brigade operatives in the Netzarim axis with the heavy caliber of mortar shells۔ تو ان کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان پر جو ہے وہ حملہ کر دیا گیا ہے ہیوی کیلیبر آف مورٹار شیلز کے ساتھ۔ پھر وہ بتا رہے ہیں we bombed with missile salvo crowd of enemy soldiers in Reem in Gaza Strip۔ تو اب یہ جو ہے مطلب ان کی ہلاکتیں یہاں پر ڈبل ہوں گی، ان کو یہاں پر ڈبل نقصان ہوگا کہ سیکیورٹی تو پوری طرح سے کولیپس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ وہاں پر جس طرح سے موجود ہیں، نارتھ سے فوج نکل گئی، ساؤتھ سے نکل گئی، تو حماس تو ختم نہیں ہوئی، حماس کی تو کیپیبلٹی پہلے کی طرح ہے، تو اب وہ چن چن کر ان کو مار رہے ہیں، وہاں پر چن چن کر ان سے بدلے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان سے کیسے سنبھالا جائے گا؟ 4 لاکھ فوج، 4-4.5 لاکھ وہ غزہ کو نہیں سنبھال سکی، وہ حماس کو نہیں سنبھال سکی، تو یہ ایک بریگیڈ کیسے سنبھالے گی؟ اب تو حملے ان پر اسی طرح سے ہوں گے اور اسی طرح سے ان کی ہلاکتیں ہوں گی۔ تو پوری طرح سے اسٹریٹجی فیل ہوئی، پوری طرح سے جو گولز انہوں نے بنایا تھے وہ فیل ہوئے، اور ایٹ دی اینڈ ذلت کے ساتھ وہاں سے نکلنا پڑا اور ایک بریگیڈ چھوڑ دیا، اور اس کے ساتھ یہ اشر ہو رہا ہے۔ آگے آگے آپ دیکھیے گا اس بریگیڈ کے ساتھ وہاں پر ہوتا کیا ہے۔ اچھا، اب ناظرین میں آپ کے سامنے ایران سے کچھ تفصیلات آئی ہیں، ان کی کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں جس سے ہم ان کی انٹینشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اس وقت جو سب سے ایک بڑا ایشو ہے وہ ایران والا بنا ہوا ہے، تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ویڈیو کے اندر ایران کے حوالے سے آپ کو ضرور اپڈیٹ رکھیں، کیونکہ ایران کا معاملہ ایسا ہے کہ کسی بھی وقت وہاں سے حملہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے آپ یہ ویڈیو سن رہے ہوں اس وقت حملہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ایسی ایک عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے جو بھی تازہ ترین تفصیلات آ رہی ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ کے سامنے رکھیں کہ ڈائریکشن کیا بن رہی ہے، ان کی انٹینشنز کیا ہیں، اور وہ کس لیول کے اوپر جنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں دو فرق ہوتے ہیں نا، کہ آپ پر حملہ ہوا، آپ نے پرپورشنیٹ رسپانس کر دیا۔ مثال دیتا ہوں میں، ایران اور پاکستان کا ایک چھوٹا سا مسئلہ بنا، ایران نے ادھر سٹرائکس کی اور ادھر سے پاکستان نے سٹرائکس کر دی، معاملہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جتنا آپ پر حملہ ہوا آپ نے اپنی ڈیٹرنس قائم کرنے کے لیے پرپورشنیٹ رسپانس دے دیا، اور یہ پرپورشنیٹ رسپانس جو ہوتا ہے یہ ریاستوں کا حق ہوتا ہے۔ اگر آپ کی ٹیریٹری پر کسی نے حملہ کیا ہے تو آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ اس کو رسپونڈ کر سکیں، ٹھیک ہے، یہ یو این کے چارٹر میں ہے، مطلب آپ اس کا اتنا جواب دے سکتے ہیں۔ ہاں جب آپ ایکسیڈ کرتے ہیں دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ تو یہاں پر مسئلہ کیا ہے اور کیا چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، دیکھیں کہ آپ نے کس لیول کا رسپانس دینا ہے، یہ تو طے ہو گیا کہ رسپانس آپ نے دینا ہے، آپ نے کس لیول کے، کیا آپ نے وہ جو بڑی جنگ کی بات ہو رہی ہے کیا اس کی طرف آپ جا رہے ہیں، یا کوئی آپ ایسا ٹارگٹ کریں گے کہ آپ کی ڈیٹرنس تو قائم ہو جائے اور ساتھ جو باقی جنگ ہے جس لیول کے اوپر وہ چلتی رہے، یا آپ جو ایران ہے بطور ریاست اب اس جنگ میں آنے والا ہے، یعنی حملہ ہوگا تو آگے سے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم حملہ کریں گے، ہم بمباری شروع کر دیں گے، تو پھر معاملات کس طرح جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو طے ہو رہی ہیں یا طے ہو چکی ہیں، جب حملہ ہوگا تو کھل کر سامنے آ جائیں گے، لیکن ادھر ادھر سے خبریں اور جو ان کے بیانات ہیں اس انٹینشن سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایران سے جو تازہ ترین اسٹیٹمنٹس آئی ہیں، دا گریٹ لیڈر ریزنگ آر فلیگ سیڈ دیٹ ہی ول ہولڈ دا زائنسٹ اینٹی اکاؤنٹیبل اینڈ دا اینٹی کین ناٹ ایویڈ دا کانسیکوینسز آف وٹ اٹ از ڈوئنگ، کہ اس سے بدلہ لیا جائے گا اور جو کچھ یہ کر رہی ہے اس کے کانسیکوینسز سے اس کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا، یعنی اس کا پورا بدلہ لیا جائے گا، کس چیز کا؟ جو کچھ غزہ میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی صرف ایران کا معاملہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، بلکہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا بدلہ اس سے پوری طرح سے لیا جائے گا۔ تو یہ دیکھیں اب یہ وہ بیانات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اچھا کس لیول کے اوپر وہ سوچ رہے ہیں، صرف وہ اس پرپورشنیٹ رسپانس کی بات نہیں کر رہے، وہ آگے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے المعدین رپورٹ کر رہا ہے، دا ایکسس آف ریزسٹنس از اسٹرانگ اینڈ وٹ از ہیپننگ ناؤ ان سدرن لیبنان یمن اینڈ آپریشنز ان عراق کنفرمز دا یونٹی اسٹرینتھ اینڈ ریڈینس آف دا ایکسس ٹو دا فلیسٹ ایکسٹینٹ ان دا فائٹ اگینسٹ اسرائیل۔
اگر آپ مجھ سے ایک بات پوچھیں، ایک وجہ پوچھیں کہ مسلمانوں کے زوال کی کیا وجہ ہے، اگر آپ ایک وجہ پوچھیں کہ فلسطین آج تک آزاد کیوں نہیں ہو سکا، تو اس کی میں ایک وجہ آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ ہماری ڈویژن، ہماری یونٹی نہ ہونا، ہمارا اتحاد نہ ہونا۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے، یہ جب سے فلسطین والا معاملہ ہوا ہے کہ اتنا اتحاد ہوا ہے۔ اس صہیونیوں کی ساری کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں، آپ ذرا مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اتنی بغاوتیں آپ کو ملیں گی، یعنی پیچھے بھی چلے جائیں، مسلمانوں کی تاریخ جو ہے وہ اندر کی بغاوتوں سے بھری پڑی ہے۔ حالانکہ اسی طرح جو رومن امپائر تھی، یہ بازنطینی امپائر تھی، یعنی جو کرسچنز امپائر تھی، دو ہی امپائر تھے نا، کرسچنز امپائر تھی اور اس کے بعد مسلمانوں کی بنی۔ یہودی تو درمیان میں، یہ تو 2000 سال پہلے ان کو یہاں سے نکال دیا گیا تھا نا، تو 2000 سال کے بعد یہ یہاں پر آ رہے ہیں، تو یہاں پر آ کر انہوں نے اپنا وہ بنایا ہے سارا سسٹم۔ تو دو ہی امپائرز تھی، ایک کرسچنز کی تھی جو رومن امپائر کی صورت میں تھی، یا اس کے نیچے پھر ایک بازنطینی امپائر بعد میں رہی۔ تو ادھر سے مسلمانوں کی ڈیفرنٹ امپائر، سلطنت عثمانیہ بنی، عباسی اور امیہ سب وہ آئے، آپ کو تاریخ کا پتہ ہے، ہم اس میں نہیں جا رہے۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہماری جو تاریخ ہے وہ بھری پڑی ہے بغاوتوں سے، اندر کی بغاوتوں سے۔ وہ جعفر صادق، میر جعفر صادق کیوں مشہور ہیں؟ تو آپ ان کی ذرا سلطنتوں میں اندر کی بغاوتیں اٹھا کر دکھائیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ آ کر مل گئے ہوں اور اپنوں کے ساتھ بغاوت کی ہو، وہاں پر ایسا نہیں ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ رہا ہے، اور فلسطین کے کوز میں یہ بہت بڑی پرابلم رہی ہے کہ صہیونیوں نے پوری طرح سے مسلمانوں کو ابھی ڈیوائیڈ رکھا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں، کیا ابھی بھی ڈیوائیڈ نہیں ہے؟ کیا ابھی بھی ایئر سپیس استعمال نہیں ہو رہی؟ کیا ابھی بھی آئل نہیں دیا جا رہا؟ ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا۔ تو کچھ ایسے ہیں جو فرنٹ فٹ پر آ کر لڑ رہے ہیں جیسے کہ ایران ہے، کچھ ایسے ہیں جو تیل دے رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تو چلیں اسلحہ بند کر دیا ہے لیکن وہ اسلحہ بھی دیتے رہے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ تو آج وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ یمن، عراق، لیبنان، شام، ایران، یہ سارے یونائٹڈ ہیں اور اسٹرانگ ہیں، اور پوری طرح سے اسرائیل کے خاتمے کے لیے پوری طرح سے ٹو دا فلیسٹ ایکسٹینٹ ان دا فائٹ اگینسٹ اسرائیل، پوری طرح سے جو ہے وہ تیار ہیں۔ پھر آپ دیکھیے، نو ابیلٹی وٹ ایور اٹ مے بی ول بی ایبل ٹو ہارم دا باڈی آف دس نیشن، کہ کوئی بھی چیز جو ہے اب وہ اس نیشن کو جو ہے نا وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر دیکھیے، اسرائیل کین ناٹ ٹالریٹ آل دس ہاسٹیلٹی دیٹ پیلسٹینین یوتھ ہیو ٹورڈ اٹ which extends over several decades۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اب فلسطینی یوتھ کا لاوا پھٹ رہا ہے اور پھٹ چکا ہے، جو ویسٹ بینک میں آپ دیکھ رہے ہیں، کہ یہ جو فلسطینی یوتھ ہے، اس کا جو نفرت ہے، جو ہاسٹیلٹی ہے، جو مخالفت ہے، وہ تو اب ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ تو مجھے بتائیے، جب وہ ختم نہیں ہو سکتی تو فلسطین کس طرح کو ایگزسٹ کرے گا اسرائیل کے ساتھ؟ تو اب یہ معاملہ جو ہے نا، جو میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ اب یہ دو ریاستیں ہم پیچھے دفن کر آئے ہیں۔ دیکھیں، درمیان میں اگر آپ پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا، تو حماس یہ کہتی رہی ہے کہ جناب سیز فائر ہو جائے، دو ریاستیں، یہ وہ اس پر رہی ہے، لیکن اب پریکٹیکلی وہ دو ریاستوں والا معاملہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو گیا ہے، جو کچھ ایک پوری یتیموں کی جنریشن سامنے آ گئی ہے، وہ کیسے ان کو مانیں گے؟ اور جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ پیلسٹینین یوتھ وہ کس طرح سے اسرائیل کو اب دیکھ رہے ہیں اور ماضی میں دیکھتے رہے ہیں، ماضی میں جو کچھ ظلم ہوتا رہا، آج تو بالکل ایک انتہا کر دی گئی ہے نا، سب نے دیکھ لیا کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے، تو اب وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہی جو ہاسٹیلٹی ہے وہ اسرائیل کے خاتمے کا وجہ بنے گی۔ پھر انہوں نے کہا پیلسٹینین ول اسٹینڈ اینڈ دس از اے ڈیوائن لا، فلسطینی آزاد ہوں گے، وہ کھڑے ہوں گے، اور یہ ڈیوائن لا ہے، یہ الہامی قانون ہے کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اینڈ دا اینیمیز کنسپیریسیز ول بیک فائر اگینسٹ دیم، اور جو بھی صہیونی جو ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں وہ پوری طرح سے ناکام ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا the Zionist entity is faltering today and we will fall and we will submit to the great resistance in the Palestine، کہ جو آج زائنسٹ اینٹی ہے وہ پوری طرح سے تباہ ہونے جا رہی ہے۔ یہ میں مختلف جو ان کے لیڈرز ہیں ان کے بیانات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ذرا ہم انٹینشنز کے اینالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ بھی اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ فاتح کون ہے اور ہارا ہوا کون ہے، اندر اتحاد کتنا ہے، کس حد تک وہ آگے چل کر لڑنا چاہ رہے ہیں، اور اس جنگ کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، یہ انہی کی زبانی ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا all the people in the world and the resistance forces in the region today support the Palestinian people، دنیا بھر کے لوگ اور جو پورے ریجن کے ہیں سب جو ہیں وہ فلسطین کی حمایت کرتے ہیں۔ all resistance یعنی تمام جو یہاں پر مزاحمتی تحریکیں ہیں، جو جنگجو تنظیمیں ہیں،
وہ ساری کی ساری آج فلسطین کو سپورٹ کر رہی ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ حماس کا حزب اللہ سے بھی جھگڑا رہا ہے، حماس کا بشار الاسد کے ساتھ بھی جھگڑا رہا ہے۔ ان کے یہ دیکھیں حماس اور فتح آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فتح وہ محمود عباس نے ابھی بھی ایک 2 نمبری کی ہے درمیان میں، ہم اس کو ڈسکس فی الحال نہیں کر رہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح ان کی انگلیوں پر ناچتے رہے ہیں ہمارے لیڈرز، ٹھیک ہے۔ لیکن آج یہ ایران کی چھتری میں جب اکٹھے ہوئے ہیں اور روس نے کردار ادا کیا، ان سب کو بلایا وہاں پر، ان کو ایک ساتھ بٹھا دیا، تو آج وہ کہہ رہا ہے کہ سارے اکٹھے ہیں اور ریزسٹنس جو ہے وہ پوری طرح سے فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے۔ پھر ان کا the Zionist entity lives today on American and Western revival and if this revival stops this entity will fall and this day is not far away۔ کہ اسرائیل جو سارا کھڑا ہے وہ کس کے سر پر کھڑا ہے؟ امریکہ اور ویسٹرن الائز کے اوپر، اور جب یہ گر جائیں گے تو پھر اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور آخری لائن کیا ہے؟ and this is not far away، کہ یہ دن اب دور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی تباہی سے، یعنی مکمل خاتمے سے۔ آپ کو پتہ ہے ایران نہیں مانتا، یعنی باقی بہت سارے ملک ہیں عرب کے جو مانتے ہیں 2 اسٹیٹ کو، اور بہت سارے اسلامی ملک جو 2 اسٹیٹ کو مانتے ہیں۔ ایران ایسا ملک ہے جو 2 اسٹیٹ کو نہیں مانتا، وہ صرف 1 اسٹیٹ کو مانتا ہے، اور وہ صرف فلسطینی ریاست کو مانتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے ایک چوک کے اندر ایک جس طرح سے کوئی ایک آپ کا ایسا سکوائر ہوتا ہے نا جو ایک سرکاری سمبل حیثیت اختیار کر جاتا ہے، تو اس کے اندر، اس سکوائر کے اندر ایک کلاک لگا ہوا ہے جو ایک اینٹی کلاک ہے، اس میں خاص ڈیٹ انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ اس حد تک اس ٹائم تک اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ تو جو ہے نا ایران وہ 2 اسٹیٹ کو نہیں مانتا، وہ 1 اسٹیٹ کو مانتا ہے۔ پھر ان کا ایوری کرائم کمیٹڈ بائی دا زائنسٹ اینٹی ویکنز اٹ اینڈ انکریز دا ریزالو ٹو ریزسٹ، کہ جو بھی یہ ظلم کر رہے ہیں، جو بھی یہ کچھ کر رہے ہیں، وہ الٹا ان کو کمزور کر رہی ہے۔ اور آخری بات، دا پنشمنٹ اویٹنگ دا زائنسٹ ول بی ہارش اینڈ اے لیسن، کہ جو سزا ان کو ملنے جا رہی ہے وہ دنیا میں ایک لیسن ہوگی، وہ عبرت کا نشان یہ بننے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت ایران کی انٹینشن ہے۔ کھلے عام ان کا آرمی چیف، ان کا ڈیفینس منسٹر، ان کا سپریم لیڈر، ان کا صدر، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ ان کا وزیر خارجہ دمشق میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ بہت مشکل دن اس وقت اسرائیل کے شروع ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وقت انٹینشنز ہیں، اور آپ دیکھیں کس طرح سے اسرائیل کی ایک ایک جگہ پر پسپائی ہو رہی ہے، اور فی الحال تو وہ اس چیز میں لگا ہوا ہے کہ جو غزہ سے پسپائی ہوئی ہے اس کو کس طرح سے چھپائے، کبھی یہ کہہ دے کہ ہم رفح پر کر دیں گے، کبھی کچھ کر دیں گے، لیکن وہ اب دنیا کو نظر آ رہا ہے یہ کیسے شکست ہے، اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ یہ اس وقت کے عام ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ حافظ۔